داتا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابو مسلم۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ اس نے نا ایک درویش کو قید کر دیا، بے گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ خدائی مدد ہوتی ہے، خدائی مدد۔ علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت جی، وہ آپ کی تو اتنی سیٹیں نہیں تھی قومی اسمبلی میں، تو آپ نے قادیانیوں کو غیر مسلم کیسے قرار دلوا لیا؟ فرمانے لگے اللہ نے کچھ ہمت دی، توفیق دی۔ تو کہا کچھ تو بتائیں۔ کہنے لگے جب میں بڑا پریشان تھا نا، تو میں نے سیرت کی کتاب کھولی تو میرے سامنے نا وہ والا چیپٹر کھل گیا جس میں محبوب کریم بدر میں تشریف لے گئے تھے۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اگر رات مصلی آباد رہے نا، محبوب ساری رات مصلی پہ بیٹھے رہے، اگر رات مصلی آباد رہے تو صبح اللہ بڑی مدد فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں جس رات صبح اسمبلی میں آنا تھا، میں بھی ساری رات مصلی پہ بیٹھا رہا، اللہ سے اخلاص بھی مانگتا رہا، توفیق بھی مانگتا رہا، اور جب اسمبلی میں آیا تو بولتا میں تھا، مدد میرا رب میری فرماتا۔ تو داتا صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا ابو مسلم، اس نے ایک درویش کو قید کر دیا، بے گناہ ہی قید کر دیا، بے گناہ۔ بادشاہ بھی اللہ اللہ کرتا تھا۔ رات کو نا اسے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا، تو حضور فرمانے لگے تو نے رب کے ایک دوست کو قید کر دیا ہے؟ تو وہ آدھی رات کو اٹھا تہجد سے پہلے، اور بادشاہ نے خود آ کے تالا کھولا جیل کا اور اس درویش کو آزاد کیا۔ جب وہ جانے لگے، وہ درویش سمجھ وہ بھی ساری بات گئے، جانے لگے تو بادشاہ کہنے لگا میں نے آپ کو آزاد تو کر دیا، تو میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو پلٹ کے کہنے لگے جس کے لیے محبوب آ کے سفارشیں کریں وہ پھر دنیا داروں سے سوال کرے گا۔ اللہ کے محبوب جس کی سفارشیں کریں وہ پھر دنیا داروں سے سوال کرے گا۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ وہ ایک شاعر تھا نا، آپ کو یہ شاعروں کا بھی ہر آدمی کی الگ دنیا ہے، اور سارے اپنی اپنی دنیا بسا کے بیٹھتے ہیں، اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، دوسرے کو قبول کرنے کو تیار۔ شاعروں کی بھی دنیا ہے، کئی دفعہ یہ بیچارے 5-6 دن منہ بھی نہیں دھوتے، شاعر ناراض نہ ہو جائیں، سب کی بات نہیں کرتا، تو کئی دفعہ یہ قابل رحم بھی نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ایک شاعر ایک چوک میں بیٹھا تھا، مکھیاں بھنک رہی تھی، تو ایک آدمی جاتی دفعہ نا 5 روپے پھینک گیا۔ اس نے کہا شاید کوئی فقیر مانگنے والا بیٹھا ہے، تھا بڑا خوددار۔ اس نے آواز دی، کہنے لگا ادھر آ، یہ پیسے کیوں پھینک گیا؟ کہنے لگا تجھے ضرورت تھی اس لیے۔ اس نے ایک شعر کہا پر کمال کر دیا، کہنے لگا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی چلے گئے نا تیل لینے سرسوں کا دکان پہ، تو سرکار اعلیٰ حضرت اس سرسوں کا تیل، اس سے کہا ادھر تیل کی بوتل بھر دو۔ اس نے بھر کے دی، دکاندار نے تو فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم میں آپ 3 آنے دے دیں۔ اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے، فرمایا سارے رکھ، میں احمد رضا ہوں، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ کرو مدح اہل دول رضا۔ بارک اللہ۔ سنیں، کہا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ ایک فقرہ داتا صاحب نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جب تو اپنی ذات پر، خیر یہ حدیث پاک ہے لیکن آپ اس کی تشریح اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہ کھول بیٹھنا، ورنہ تیرے لیے زندگی بڑی دشوار ہو جائے گی۔ اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہ کھولنا، کبھی ہاتھ نہ پھیلانا، جو ہاتھ پھیل جاتا ہے وہ دوبارہ پلٹ کر کبھی واپس۔ بڑی باوقار زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی جنہیں اللہ نے جو دیا ہوتا ہے وہ اس پر راضی ہوتے ہیں، اور جہاں رب کریم نے انہیں بٹھایا ہوتا ہے بڑے مطمئن ہوتے ہیں، بڑے شاندار ہوتے ہیں۔ داتا صاحب کی ساری تعلیمات انسانیت سے بات کرتی ہیں، وہ تربیت سے بات کرتی ہیں، بڑی صاف ستھری زندگی گزاری، اور یہ دنیا اسلام کے وہ عظیم صوفی ہیں
لوگوں کا عرس سال کے بعد ہوتا ہے، ان کا روزانہ ہی عرس ہوتا ہے، ہر جمعرات کو ہی عرس ہوتا ہے۔ درباروں پہ دیگیں کبھی کبھی پکتی ہیں، داتا صاحب ہر وقت ہی پکتی رہتی ہیں، ہر وقت ہی وہاں رونقیں رہتی ہیں، ہر وقت ہی۔ پاکستان کی ایک خاتون وزیر اعظم گزری ہیں، انہوں نے اپنے قلم سے لکھا ہے ایک جگہ پہ، کہتی ہیں مجھے کسی نے کہا کہ اتنی بڑی جگہ ہے تو یہاں پلازے بنا دیے جائیں تو بڑے کام آئیں گے سرکاری، اور بہت سارا مال جو ہے وہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ تو کہتی ہے میں بغیر پروٹوکول کے ایک دن میں نے وزٹ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب میں داتا صاحب گئی، چونکہ بغیر پروٹوکول کے گئی تھی، تو کہتی ہے میں نے وہاں نہ جھانک کے دیکھا تو بڑے بڑے غریب لنگر کھا رہے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کون تھا جس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ پلازے بن گئے تو امیروں کے کام آئیں گے، یہ جگہ کھلی رہنے دو، غریبوں کے کام آ رہے ہیں۔